10 علمی پوائنٹس انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1، یہ مشکات المصابیح جو ہے جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 80% احادیث اہل سنت کی اس میں کور ہے جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے. یہ حدیث کی سیکنڈری بک ہے، پرائمری کتاب یہ نہیں ہے. پرائمری کتاب یعنی جو بنیادی کتاب ہے نا، یہ بنیادی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں بنیادی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے ریفرنسز ہیں، اور آلموسٹ 1 درجن کے قریب احادیث کی کتابوں کے ریفرنسز اس کے اندر موجود ہیں، جن میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. یہ تو 6 مشہور کتابیں ہوگی جن کو ہم کہتے ہیں کتب ستہ، 6 کتابیں. اور غلط العام ہے صحاح ستہ. صحاح ستہ نہیں ہے، یہ کتب ستہ ہے. صحیحین اس میں 2 ہی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور باقی سنت کی 4 کتابیں، سنن اربع، 4 سنت کی کتابیں ہیں، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. یہ حدیث کی کتابیں ہیں جو پرائمری کتابیں ہیں. اس کے علاوہ الموطا امام مالک، مسند امام احمد، مسند شافعی، المستدرک للحاکم، سنن دارمی، اور کئی ایک احادیث کی کتابوں کے آپ سمجھ لیں یہ نوٹس ہیں. پرائمری کتابیں وہ ہیں، یہ سیکنڈری بک ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث ہم نے فلاں حدیث کی کتاب سے لی ہے. مشکات میں سند کسی حدیث کی بیان نہیں ہوئی، ڈائریکٹ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یوں ارشاد فرمایا. بس اب حضرت ابو ہریرہ سے لے کر مشکات لکھنے تک جو وہ سارے کا سارا آلموسٹ 600-700 سال کا فرق ہے نا، وہ انہوں نے اس طریقے سے کور کیا کہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہم نے حدیث بخاری سے لی ہے. اب بخاری میں جائیں گے تو پوری سند آپ کو مل جائے گی کہ امام بخاری نے یہ حدیث کس طریقے سے نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے یا عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے. تو وہ حدیث کی کتابیں جن میں اسناد مکمل ہوتی ہیں محدث سے لے کر رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حدیث کی کتابیں کہلاتی ہیں پرائمری بکس، بنیادی کتابیں. اور جن کتابوں میں ان سے نوٹس بنائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری بکس، اور وہ ٹاپ آف لسٹ مشکات المصابیح ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں لکھی گئیں لیکن وہ بہت چھوٹی ہیں. اصل کتاب جسے پذیرائی پوری دنیا میں ملی وہ مشکات المصابیح ہی ہے. اب بخاری اور مسلم کی جو اس وقت نمبرنگ ہے انٹرنیشنل چل رہی، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں انٹرنیشنل نمبرنگ یہ ترقیم کیا ہے. اس میں 7563 احادیث ہیں بخاری میں، 7563، اور اتنی ہی احادیث مسلم کے اندر موجود ہے. انہوں نے ایسی نمبرنگ کی ہے کہ دونوں میں برابر ہو جائے. اس میں بعض اوقات ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ روایتیں بھی لے لی اس نمبرنگ کو برابر کرنے کے لیے. بہرحال یہ سٹینڈرڈ انہوں نے کر دی، آنر دی، یعنی بخاری مسلم میں برابر. اور یہ میں نمبرنگ کانٹینیوس نمبرنگ بتا رہا ہوں آپ کو. مسلم شریف کی 2 نمبرنگ چل رہی ہیں، اسی کی وجہ سے ایک بڑی کنفیوژن آئی. فواد عبد الباقی نے وہ بٹوں والی نمبرنگ کی، وہ پتہ نہیں کیا عام بندے کے لیے مصیبت ڈال دی، یعنی وہ جو ریپیٹیشن والی حدیثیں تھیں ان کو 1 نمبر دے دیا. اس کی وجہ سے اس میں آلموسٹ کوئی 3000 کے قریب احادیث مسلم میں ان کی نمبرنگ میں آتی ہیں. لیکن جو کانٹینیوس نمبرنگ ہے دارالاسلام کی، اور اسی کے اوپر اب سافٹ ویئر بھی چل رہے ہیں. اسلام 360 میں بھی یہ آ چکی ہے، مکتبۃ الشاملہ میں، سننا.com کے اندر. اور ان کتابوں کے جو کلمی نسخے ہیں وہ بیروت میں رکھے ہوئے ہیں، سارے انہی سے ہی میچ کر کے کتابوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جامعہ ترمذی میں 3956 احادیث ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر 5274 احادیث ہیں، سنن نسائی کے اندر 5761 احادیث ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں 4341 احادیث ہیں، جو سٹینڈرائز نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں.
لیکن یہ ساری کی ساری پرائمری کتابیں ہیں جو واقعتاً محدثین نے اپنی اسناد رسول اللہ تک پہنچائی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، اور یوں پوری چین۔ تو مشکات میں چونکہ پوری چین بیان نہیں ہوئی، اس لیے یہ کتاب والیوم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، ادروائز اگر یہ اسناد بھی ساتھ بیان کرتے تو یہ کتاب ڈبل ہو جاتی، یعنی جتنے حدیث کے الفاظ ہیں اتنے اوپر انہوں نے پھر 700 سال کی وہ سند پوری کرنے کے لیے ان کو کتنا ٹائم چاہیے تھا۔ کم از کم ایک ایک حدیث میں 10 12 راویوں کے نام آنے تھے، اور وہ پھر راویوں کے نام بھی ان کی کنیت کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں، تو آپ ذرا دیکھیں یہ کتنی لمبی چین بن جانی تھی۔ تو یہ انہوں نے اس اعتبار سے اچھا کام کیا کہ جو کام پہلے ہوا ہے دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پرائمری کتابوں کے حوالے دیں اور اپنی کتاب کو کمپائل کریں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، مشکات المصابیح آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے فائنل ہوئی ہے۔ یہ 2 بندوں نے مل کر لکھی ہے، اور ان 2 بندوں میں بھی آپس میں 200 سال کا فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قبر سے نکل آئے تھے اور دونوں نے مل کے لکھی، اس طرح نہیں۔ بیسیکلی آج سے آلموسٹ 900 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ ان کے والے بزرگ نہیں، ہمارے والے بزرگ محدث، اور ان کا نام تھا امام ابو محمد حسین البغوی، المتوفا 516 ہجری 516 ہجری میں فوت ہوئے، آج چل رہا ہے 1445 ہجری۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مصابیح السنہ، سنت کے چراغ۔ یہ چراغ وہ آپ سمجھ لیں جس طرح موم بتی یا کینڈلز جو جلائی جاتی تھی، اگلے زمانوں میں تیل کے ذریعے چراغ جلائے جاتے تھے، سنت کے چراغ انہوں نے کتاب کا نام رکھا۔ اور اس میں انہوں نے ہر چیپٹر کے اندر 2 سب چیپٹرز بنائے۔ پہلا جو سب چیپٹر بنایا وہ انہوں نے صرف بخاری اور مسلم کی احادیث کے اوپر مشتمل رکھا، اور کوئی حدیث اس میں شامل نہیں کی۔ یعنی یہ جو آج ہم رٹا لگا رہے ہیں نا اس بات کا، بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم، اور یہ چڑھتے ہیں کہ جی اور کوئی کتابیں ہی نہیں ہے۔ جناب شروع سے یہی تھا۔ احمد صاحب بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے بھی یہی لکھا، اور باپا جانی بھی ٹی وی میں آ کے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف یہ بولنے کے لیے کہ مجھے یہ انفارمیشن آتی ہے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم ہے۔ تو 900 سال پہلے ایک بندہ کتاب حدیث کی لکھ رہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے بخاری مسلم کو اوپر کر دیا ہے، یہ آپ لوگوں کا کوئی اس میں کرنا ہے۔ بھائی 900 سال پہلے جس شخص نے مشکات المصابیح کی بنیادیں رکھی، امام ابو محمد حسین البغوی، وہ ہر ٹاپک کے اوپر 2 سب ٹاپکس بناتے ہوئے 2 اس کی فصلیں بنا رہے ہیں۔ ایک بنا رہے ہیں بخاری اور مسلم کی، اور دوسری ادر دین بخاری اور مسلم۔ اور انہوں نے وہ جو سب چیپٹر تھا بخاری اور مسلم کا، اسے نام دیا الصحاح، اور دوسرے کو الحسان۔ اس میں جو صحیحین کی حدیثیں ہیں، اور اس میں جو حسن درجے کی، ان کے نزدیک جو حسن درجے کی بنتی تھی ادر دین بخاری اور مسلم، اور اس میں وہ سنن اربع کی بھی لے کے آئے، یعنی جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک سے بھی لے کے آئے، مسند احمد سے بھی، سنن دارمی سے بھی، المستدرک للحاکم سے، اور کافی کتابوں سے وہ لے کے آئے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے مکس نہیں ہونے دیا، ان کا بخاری مسلم کو میں علیحدہ رکھوں گا تاکہ اگر کوئی شخص میری کتاب پڑھتے ہوئے نماز کا طریقہ صرف بخاری مسلم سے دیکھنا چاہے تو وہ نماز والے چیپٹر میں جا کر پہلے والا سب چیپٹر پڑھ لے، اور اگر وہ بخاری مسلم کے علاوہ باقی کتابوں سے دیکھنا چاہے تو وہ دوسرے والا چیپٹر پڑھے۔ مکس نہیں کی انہوں نے حدیثیں، اور سب چیپٹرز اس فارم میں بنائے، الصحاح اور الحسان کے نام سے۔ لیکن مصابیح السنہ میں 2 کمزوریاں تھیں۔ نمبر 1،
جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ میں نے یہ حدیث کس پرائمری بک سے لی ہے، بخاری سے لی ہے، مسلم سے لی ہے، یہ نہیں بتایا انہوں نے. بس صرف یہ بتا دیا کہ اس چیپٹر میں بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. اب وہ جو حدیث لکھ رہے ہیں یہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، یہ نہیں بتایا. یا متفقن علیہ ہے، یعنی دونوں امام اس پہ متفق ہیں کہ نہیں. اور الحسان والے چیپٹر میں اگر انہوں نے ترمذی سے، ابو داؤد سے، نسائی، ابن ماجہ سے لی تو یہ نہیں بتایا کہ یہ حدیث میں نے ترمذی سے لی، ابو داؤد سے لی. صرف اوپر ہیڈنگ بنا دی کہ یہ ادر دین بخاری مسلم، جہاں گئے بھی ہیں لب دے رہو. لیکن اس زمانے میں جب کمپیوٹر نہیں تھا، سرچ کا آپشن نہیں تھا، اس بندے نے تو بڑی محنت کی اس حوالے سے. دوسرا اس میں فالٹ کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں یہ تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام کے نام بھی نہیں لکھے، ڈائریکٹ انہوں نے نبی الاسلام کی احادیث لکھ دی. یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث کا راوی کون سا صحابی ہے، نہ کتاب کا بتایا اور نہ راوی کا نام بتایا. اب یہ دو سکم تھے. امام بغوی کے 200 سال کے بعد ایک اور محدث آئے جن کے نام کی وجہ سے پھر یہ کتاب جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر پہنچی، اور وہ تھے امام محمد بن عبداللہ الخطیب تبریزی، المتوفى 748 ہجری. آج چل رہا ہے 1445 ہجری، یعنی آلموسٹ 700 سال پہلے یہ فوت ہوئے ہیں. لیکن یہ امام بغوی کے 200 سال بعد آئے ہیں، وہ 516 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے یہ نیت کی کہ میں امام بغوی کی کتاب میں ویلیو ایڈیشن کروں گا، اور یہ جو 2 سکم انہوں نے چھوڑ دیے، نمبر 1 انہوں نے پرائمری بک کا نام نہیں بتایا کہ انہوں نے کہاں سے یہ حدیث لی، نمبر 2 انہوں نے صحابہ کرام کے نام مینشن نہیں کیے. یہ 2 سکم میں اس کے دور کروں گا، اور وہ سکم انہوں نے دور کیے، اور اس کتاب کا نام انہوں نے پھر چینج کر دیا. وہ تھا مصابیح السنہ، سنت کے چراغ. انہوں نے اس کتاب کا نام رکھ دیا مشکات المصابیح. یہ مشکات کا لفظ قرآن میں بھی آیا، مصابیح کا سورۃ النور کے اندر. مشکات المصابیح، چراغوں کا تاکچہ. وہ تھا سنت کے چراغ. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ چراغ تو تھے لیکن کسی تاکچے میں نہیں تھے. میں نے اس کے تاکچے بھی بتائے ہیں کہ یہ بخاری کا چراغ ہے، یہ مسلم کا چراغ ہے، یہ ترمذی کا چراغ ہے، اور میں نے اسے ایک جگہ جمع کر دیا مشکات المصابیح. اگر تاکچے میں رکھا جائے نا چراغ تو اس کی روشنی پھر زیادہ پھیلتی ہے، کیونکہ جس جگہ کے لیے آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں چلی جاتی ہے، باقی ضائع نہیں ہوتی. تو انہوں نے مشکات کہتے ہیں تاکچے کو، وہ ونڈو جس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا، اور مصابیح چراغ، ایک سے زیادہ چراغ. تو یہ کتاب کا نام انہوں نے چینج کیا، اور اس میں دونوں سکم وہ مصابیح السنہ والے دور کر دیے. حدیث کی کتابوں کے نام بھی بتا دیے، راویوں کے نام بھی بتا دیے، اور ایک اور ویلیو ایڈیشن انہوں نے کی، کمال کی. انہوں نے اس کو کمپائل کرتے ہوئے خالی وہ کاپی پیسٹ نہیں کیا. انہوں نے دیکھا کہ یار ان ٹاپکس کے اوپر بڑی کرٹیکل احادیث بخاری مسلم میں ابھی بھی ہیں جو امام بغوی نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کی، اور جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ایسی ہیں جو اس کتاب میں ہونی چاہیے تھی اگر اس کو آپ نے پرفیکٹ بنانا ہے. تو وہ آلموسٹ 1200 کے قریب حدیثیں انہوں نے اس میں ایڈ کر دی جو امام بغوی نے نہیں لی ہوئی تھی، اگرچہ وہ بخاری مسلم میں موجود تھی، تاکہ کوئی کمزوری نہ رہے بک کے اندر. لیکن احترام اتنا کیا انہوں نے امام بغوی کا کہ بجائے یہ کرنے کے کہ وہ 1200 حدیثیں آلموسٹ جو لی انہوں نے، وہ فصل اول میں بخاری مسلم والی ڈالتے، یعنی الصحاح کے اندر، اور ادر دین بخاری اور مسلم ڈالتے الحسان میں دوسری فصل میں. اگر وہ یہ کام کرتے تو یہ کتابیں ہو جاتی مکس، یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ حدیث امام بغوی نے مشکات کے اس سب چیپٹر میں لی تھی یا امام تبریزی نے لی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا. انہوں نے تیسری فصل بنا دی. پہلے 2 فصلیں تھیں، ایک بخاری اور مسلم اور ایک ادر دین بخاری اور مسلم. انہوں نے تیسری فصل بنا دی، اور
اس تیسری فصل میں انہوں نے بخاری مسلم کی حدیثیں بھی ڈال دی جو امام بغوی سے چھوٹ گئی تھی, اور ادر دین بخاری اور مسلم بھی ڈال دی مکس کر کے. لیکن یہ ان کو اس لیے کرنا پڑا تاکہ جو امام بغوی کی کتاب ہے نا وہ اپنی جگہ اوریجنل رہے, ان کا احترام وائلیٹ نہ ہو, کیونکہ وہ کتاب ان کی لکھی ہوئی تھی, وہ اپنی جگہ پہ موجود رہے. بڑی رسپیکٹ دی ہے انہوں نے, اور یہ انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا کہ میں مسلم کی جو حدیثیں ان سے چھوٹ گئی تو وہ اسی حصے میں ڈال دوں, ورنہ تو اس کتاب کی اپنی شناخت تو ختم ہو جانی تھی. آج بھی اگر آپ تیسری فصل ہر چیپٹر کی نکال دیں تو امام بغوی کی کتاب بن جائے گی, تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اسی وجہ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شیخ ناصر الدین البانی کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا, اور بڑا جینون اعتراض تھا. شیخ ناصر الدین البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے, البانیہ سے آئے ہوئے تھے, سعودیہ میں ٹاپ کے اوپر پہنچ گئے. آج بھی مدینہ یونیورسٹی ام القرا کے اندر اکثر جو علماء ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے جب ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کی تحکیم کی, یعنی صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے, تو انہوں نے پھر وہ کتابیں الگ الگ پرنٹ کر دی. ضعیف ترمذی اور صحیح ترمذی, ضعیف سنن نبی داؤد اور صحیح سنن نبی داؤد, ضعیف نسائی اور صحیح نسائی. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا بھائی آپ کو یہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ آپ کسی محدث کی لکھی ہوئی کتاب کے 2 ٹکڑے کرتے. اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی اگر کوئی چیپٹر باندھتے ہیں اس میں 5 حدیثیں لیتے ہیں, 3 ضعیف ہیں اور 2 صحیح ہیں, لیکن اوپر چیپٹر تو ایک تھا نا, ایک جگہ انہوں نے انفارمیشن جمع کی. اب ایک بندہ آ کے جب ضعیف ترمذی اور صحیح ترمذی 2 ٹکڑے کر دے گا تو اس چیپٹر کی 3 حدیثیں اس کتاب میں چلی گئیں, 2 اس کتاب میں چلی گئیں, اور جو امام نے جو اپنی ورکنگ کی ہوئی تھی وہ ترمذی تو ختم ہی ہو گئی نا. مشکات والے امام نے یہ حرکت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں مصابیح السنہ کو اپنی جگہ رکھوں گا, میں اپنی فصل الگ الگ ڈالتا جاؤں گا بیچ میں, اور مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے امام بغوی کی کتاب میں ویلیو ایڈیشن کی ہے. اصل کام انہوں نے کیا تھا. اور انہوں نے پرائمری کتابوں کے نام بھی بتا دیے کہ یہ بخاری سے حدیث, یہ مسلم سے ہے, یہ ترمذی سے ہے, یہ متفق علیہ ہے, پلس یہ حضرت ابن عمر سے ہے, یہ ابن عباس سے ہے, یہ سیدہ عائشہ سے ہے, یہ حضرت علی سے ہے. اس طرح انہوں نے راویوں کے نام بھی بتا دیے اور تیسری فصل بھی ایڈ کر دی. ابھی بھی اس کے اندر ایک کمزوری باقی تھی, اور وہ ہے علمی پوائنٹ نمبر 3. وہ کمزوری یہ ہے کہ بخاری کا ریفرنس تو لکھ دیا, لیکن بخاری تو اتنی موٹی ہے, 7563 احادیث ہیں. ایک عام آدمی بخاری میں جا کے اگر کاؤنٹر چیک کرنا چاہے کہ یہ مشکات والے امام نے جو بخاری سے حدیث نقل کی ہے کیا بخاری میں انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے, تو اس کے پاس کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں تھا. کیا کرے ایک عام آدمی؟ یہ جو کمزوری ہے یہ پھر آ کے 700 سال بعد دور کی شیخ ناصر الدین البانی نے رحمہ اللہ تعالی. لیکن انہوں نے بھی اس پرفیکشن کے ساتھ کام نہیں کیا جو ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی نے کیا. شیخ زبیر صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2013 عیسوی میں بمطابق 1435 ہجری, آج چل رہا ہے 1445 ہجری, 10 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں. شیخ زبیر لیزئی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے پھر یہ کمزوری دور کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب اتنا بڑا ایک کام ہے, 7 سال شیخ زبیر صاحب کو لگے اس کے اوپر ورکنگ کرنے میں, اور ورکنگ کو چھوٹی ورکنگ نہیں تھی. انہوں نے بخاری کے جو اوریجنل نمبر تھے جو اس وقت سٹینڈرائز ہو چکے ہوئے ہیں, مسلم کے, ابو داؤد کے, ترمذی کے, نسائی, ابن ماجہ, جو سٹینڈرڈ نمبر دنیا کے اندر چل رہے ہیں, وہ نمبرنگ انہوں نے سٹینڈرڈ جو نمبرنگ تھی وہ مشکات کے اندر ایڈ کر دی کہ مشکات میں اگر بخاری کی یہ حدیث آئی ہے تو بخاری میں اس کا نمبر کون سا ہے, اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو وہ بخاری میں جا کے چیک کر لے. اب یہ وہ کام تھا جو ان اماموں نے نہیں کیا.
کیونکہ اس زمانے میں حدیثوں کی نمبرنگ نہیں ہوئی تھی. وہ میں بعد میں بتاؤں گا انٹرنیشنل نمبرنگ کیسے آ گئی. لیکن یہ تو وہ کر سکتے تھے کہ وہ یہ لکھ دیتے کہ بخاری کے فلاں چیپٹر کا فلاں باب، اس سے ہم نے یہ حدیث لی ہے. یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر کتاب زیادہ موٹی ہو جاتی. آج تو نمبرنگ کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی ہے. بہرحال شیخ زبیر لیزئی صاحب نے پھر یہ ویلیو ایڈیشن کی کہ احادیث کی پھر ترقیم بھی کر دی، تخریج بھی کر دی، تحقیق بھی کر دی، تحکیم بھی کر دی. یہ 4 ٹرمز ہیں. یہ آپ سمجھ لیں. آپ کو علماء نے تو نہیں بتانی کیونکہ علماء کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، سوائے جو لوگ حدیث سے شغف رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ٹرمز کیا ہیں. ترقیم عربی زبان میں کہتے ہیں نمبرنگ کو، یعنی جو سٹینڈرڈ نمبر چل رہے ہیں وہ انہوں نے نمبر ادھر سے اٹھائے اوریجنل کتابوں کے اور مشکات شریف میں انہوں نے ایڈ کر دیے. چلیں اس میں تو تھوڑا ٹائم لگا ہوگا نمبرنگ کرنے میں، لیکن جو دوسری چیز ہے تحکیم، یعنی صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے ان احادیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم کے علاوہ تھی، کیونکہ ان میں تو ضعیف روایتیں بھی تھیں، تو ان پہ حکم لگائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. صحیح ہے تو حسن درجے کی ہے یا صحیح درجے کی ہے. یہ ساری تفصیلات انہوں نے کی. اور ظاہر ہے اس تک پہنچنے کے لیے خالی یہ تو نہیں کہ انہوں نے استخارہ کیا ہے، ایک ایک حدیث کی سند کو جان پھٹک کر کے انہوں نے پوری محنت اس کے اوپر کی. اور بعض اوقات ایک ایک حدیث کے اوپر حکم لگانے میں ان کے 2-2 3-3 دن بھی لگ جاتے تھے. جو کوئی حدیث پھنس جاتی تھی نا کہ اب اس میں 2 طرف کی رائے پائی جاتی ہیں، تو اس کے آپٹیمل سلوشن تک پہنچنے کے لیے یہ وجہ ان کو 7 سال لگے مشکات کی تحکیم کرنے کے لیے. پھر انہوں نے تحقیق بھی پھر ساتھ لکھ دی. صرف حکم نہیں لگایا صحیح ضعیف کے، تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر میں اس حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگا رہا ہوں تو فلاں راوی جو ہے اس کی وجہ سے لگا رہا ہوں، اسے جمہور نے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے، یہ کذاب ہے، یہ متروک ہے، یہ مدلس کی آنے والی روایت ہے. یہ تمام چیزیں، یہ پوری تحقیق انہوں نے فٹ نوٹ کے اوپر لکھی. اور تخریج بھی کر دی. تخریج اس طرح کی کہ وہ حدیث اگر بخاری مسلم کے علاوہ اور کتابوں میں تھی یا اور کتابوں کی حدیثیں بخاری مسلم میں تھیں، مثلا اگر ہم کہتے ہیں جی جامع ترمذی میں حدیث ہے اور وہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مشکات میں وہ حدیث ترمذی کے حوالے سے آئی ہوئی ہے، حالانکہ اصولاً تو اس حدیث کو بخاری کے حوالے سے آنا چاہیے تھا، تو انہوں نے ترمذی کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ اس کی اصل جو ہے وہ بخاری مسلم میں فلاں نمبر کے اوپر موجود ہے. اور اگر یہ ترمذی میں ہے تو یہ صرف ترمذی میں نہیں، یہ تو حدیث حاکم میں بھی موجود ہے، یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے. اسے کہتے ہیں تخریج کرنا، پوری اس کی ڈیٹیلز بتانا ہے کہ یہ کہاں کہاں یہ حدیث موجود ہے. یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ آج گورا صاحب کی برکت سے ہوا ہے، حضرت گورا صاحب کی برکت سے. کیونکہ اگر یہ مکتبۃ شاملہ نہ ہوتا سافٹ ویئر جو اجمیر شریف والوں نے بنایا، اور بغداد شریف والوں نے اگر یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہ بنائے ہوئے ہوتے تو ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے. ان بزرگوں کی خدمات ہیں. تو یہ اتنا بڑا کام، یہ اگر کام امام بغوی کو یا امام تبریزی کو کرنا پڑتا نا تو انہیں عمر نو چاہیے تھی، پوری زندگی یہ لگے رہتے. خیر 7 سال تو ان کو بھی لگے ہیں، کیونکہ مکتبۃ شاملہ میں آپ عربی کا ایک ٹکڑا ڈالتے ہیں، انٹر مارتے ہیں، وہ جدھر جدھر وہ حدیث ہے وہ سارا کھل جاتا ہے سیکنڈز میں. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث آپ نے ڈھونڈنی ہو جس میں 40,000 حدیث ہیں تو کیسے تلاش کریں گے؟ اس میں چلیں پھر بھی چیپٹرز بنے ہوئے ہیں. مسند امام احمد میں آلموسٹ 27,000 احادیث ہیں اور چیپٹرز آئی کوئی نہیں. صحابہ اکرام کے ناموں کے اعتبار سے وہ کتاب لکھی گئی ہے. مسند اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کے ناموں کے اعتبار سے، یعنی مسند ابی بکر،
مسند عمر، مسند عثمان، مسند علی، یعنی حضرت علی کی جتنی حدیثیں ہیں، اب چاہے وہ حدیثیں نماز سے متعلق تھیں، حج سے متعلق تھی، روزے سے متعلق تھی، ایک جگہ جمع ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر میں نے حج کے اوپر کوئی حدیث دیکھنی ہے تو حج کا تو چیپٹر ہی کوئی نہیں، وہ ہو سکتا ہے کچھ حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں ملے، پھر مجھے پورا چیپٹر پڑھنا پڑے گا۔ لیکن مکتبۃ الشاملہ میں آپ ڈالیں تو وہ جہاں سے بھی ہے وہ ایسے اسے سنیچ کر کے آپ کے سامنے فائنڈ کر کے رکھ دے گا کہ یہ ہے جی جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے۔ یہ سافٹ ویئر کی برکت۔ اور شیخ زبیر صاحب کو میں نے خود کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کی لائبریری میں، پرماننٹلی انہوں نے کمپیوٹر پہ بندہ بٹھایا ہوتا تھا، ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ان اے لکھ وچ لفظ، ان کو خود نہیں تھا کمپیوٹر چلانا آتا، لیکن وہ کہتے تھے یہ اس لفظ کے اوپر سرچ کرو، یہ ڈال کے سرچ کرو جو کریٹیکل ورڈز ہیں، اور پھر وہ حدیثیں کھلتی تھی۔ اور پھر جو اسماء و رجال کے اوپر کتابیں ہیں ان کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے، اول تو یہ کتابیں جو مکتبۃ الشاملہ میں ہے نا، اگر یہ آپ کو ہارڈ کاپی کی فارم میں اس طرح خریدنی پڑ جائے نا تو کروڑوں روپے چاہیے، لاکھوں نہیں کروڑوں، اور وہ سافٹ ویئر فریلی اویلیبل ہے۔ کئی تفاسیر، کئی احادیث کی کتابیں، پھر فقہ کی جتنی کتابیں فقہ کی ہیں ان کی، وہ ساری انہوں نے ڈال دی ہوئی ہیں۔ پھر شیعہ کی کتابوں کا علیحدہ سے مکتبۃ الشاملہ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ سرچ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اتنا بڑا کام کیا ہوا ہے۔ تو یہ شیخ زبیر صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن، یعنی وہ جو ایک کمزوری تھی 700 سال تک وہ چلتی رہی، تا وقت کہ گورا صاحب نے ہمیں لیپ ٹاپ بنا کے دیا، گورا صاحب کی برکت سے ہمیں سافٹ ویئرز بنے، گورا صاحب کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ ہوا۔ ظاہر ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں، اور نہ تو بزرگوں نے کڑی بنائی، نہ تو بزرگوں کو پرنٹنگ پریس بنیا، نہ تو بزرگوں کو کوئی لیپ ٹاپ بنیا۔ یہ سارے کام گوروں کی برکت سے ہوئے، اور آج دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے الحمدللہ۔